الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء دافع البلاء والوباء شافع يوم الجزاء عميم الجود والعطاء كاشف الكرب والبلاء عظيم الرجاء كنز الفقراء حرز الضعفاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أولي الصدق واليقين والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات علماء کرام حفاظ کرام نعت خوانان شیر لسان قابل قدر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا یہ خوبصورت پروگرام سالانہ ختم پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے دعا ہے احکم الحاکمین جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ عالیہ علیا میں رب تبارک و تعالی ہم سب کا مل کر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے اور جس کی خاطر ہم جمع ہیں اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا کہ جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جانا تو سب نے ہے لیکن حضور علیہ السلام کے غلام کا جانا اور ہے اور کسی بے ادب اور گستاخ کا جانا اور ہے اگر کوئی بے ادب دنیا سے رخصت ہو تو اس کے لیے فرمان ہوتا ہے یا ایتھا
ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ، اے خبیث جان اپنے رب کی ناراضگی کی طرف نکل۔ اور جب حضور کا عاشق، حضور کا غلام، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزارنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس اپنے رب کی رضا کی طرف نکل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ دنیا سے وہ بھی رخصت ہوا، دنیا سے یہ بندہ بھی گیا، لیکن اس کے جانے کا انداز اور ہے، اس کے جانے کا انداز اور ہے۔ یہ بندہ جو حضور علیہ السلام کا عاشق بن کر زندگی گزار گیا، یہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ مہمان کی صورت میں، مہمان کی طرح اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور جب بے ادب اور گستاخ حضور علیہ السلام سے دور رہنے والا، حضور کی اہل بیت کا بے ادب، حضور کے اصحاب کا بے ادب، ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے وہ مجرم بن کر جاتا ہے، اس کے جسم سے روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کانٹوں والی ٹہنی روئی کے اندر سے کھینچی جائے اور وہ ساری اٹھڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کے جسم کا جوڑ جوڑ زخمی ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا غلام دنیا سے جاتا ہے اس کا انداز یوں ہوتا ہے کہ جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جائے اور ماں اپنی چھاتی اس سے جدا کر لے، اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔ حضور علیہ السلام کے غلام کی موت ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے حضرت سیدنا جبریل امین، روح الامین کے جلوے ہوتے ہیں، یا پھر خود حضور سرکار دو عالم رحمت للعالمین کے جلوے ہوتے ہیں۔ خود سرکار علیہ السلام کی زیارت اسے ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے جنت الفردوس ہے۔ یا اللہ کس لیے؟ فرمایا نزلا، مہمانی کے لیے ہے، مہمانی کے لیے، توجہ، مہمانی کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر ہر میزبان کوشش کرتا ہے کہ اپنے مہمان کی طبیعت کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اس کے لیے تمام اشیاء مہیا کرے، اس کے آرام کا، اس کے کھانے کا، اس کی طبیعت کے مطابق جتنی بھی پسندیدہ چیزیں ہیں ان تمام کا وہ خیال رکھتا ہے، لیکن اپنی ہمت کے مطابق رکھتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق رکھتا ہے۔ رب تبارک و تعالی جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ عجز سے پاک ہے، کبریائی اس کی شان ہے۔ جب وہ فرماتا ہے نزلا، مہمانی ہے تیرے لیے، تو جب دنیا کا کوئی میزبان اپنے مہمان کو پریشان نہیں ہونے دیتا، اپنے مہمان کے آرام کا خیال رکھتا ہے، مہمان کے کھانے کا خیال رکھتا ہے، مہمان کے سونے کا خیال رکھتا ہے، مہمان کے بیٹھنے کا خیال رکھتا ہے، جب دنیا کا میزبان اپنے مہمان کا پورا خیال رکھتا ہے، جس کو رب مہمان بنا کر لے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ اسی مضمون کو قرآن پاک کی دوسری آیت میں سمجھے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ربنا اللہ کہہ دینا آسان ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس پر ڈٹ جانا، اگر اس کی آپ تفسیر پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی کو دیکھ لے، حضور کے یاران با وفا کو دیکھ لے، حضور کی اہل بیت اطہار، وہ ڈٹ گئے، وہ ڈٹ گئے۔ زمانے کی تکلیفیں، مصیبتیں ان کا راستہ نہیں روک سکی، وہ ڈٹ گئے، اور جب ڈٹ
فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو، کوئی ڈر نہیں تمہیں، بولتے ہیں نا، کوئی ڈر نہیں تمہیں، ولا تحزنو، کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، آ جاؤ جنت میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ کیا ہوا؟ تم اپنے والدین کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر آ گئے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئے، بھائیوں کو چھوڑ کر آ گئے، وہ عارضی تھے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، یہاں صرف دنیا میں، صرف آخرت میں، فرمایا نہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ ہمیں دے گا کیا؟ ہم آگے تیری بارگاہ میں، ہمیں دے گا کیا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہارے نفس خواہش کریں گے، جس کی بھی تمہارے نفس آرزو کریں گے وہ تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو بھی مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ یا اللہ یہ سارا کچھ ہمیں کیوں دیتا ہے؟ اتنا آرام، اتنا ہمارے لیے نعمتوں کا انعام و اکرام کس لیے ہے؟ فرمایا نزلاً، یہ مہمانی ہے تمہاری، یہ مہمانی ہے تمہاری۔ آپ کو مہمان بنا کے پیش کرے سبحان اللہ، پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ تھوڑا سا آپ سے بول دے ذرا سبحان اللہ وبحمدہ، بھائی مہمانوں والی سبحان اللہ کہو نا، مہمانوں والی، مجرموں والی تو نہیں نا، یہاں مجرم کوئی بھی نہیں کیونکہ سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، مہمانوں والی سبحان اللہ، نزلاً، مہمان بن کر آئیں گے، من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم مالک کی طرف سے مہمانی ہے تمہارے لیے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں یہ بیان کرتی ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم جنت کا وارث بنا دیں گے، ہم جنت کا مالک بنا دیں گے۔ یعنی آیتیں اس طرز کی جو کہتی ہیں کہ جنت کے مالک ہیں ہمارے متقی بندے، پرہیزگار بندے، غلام رسول، وہ جنت کے مالک ہیں۔ اور یہ آیتیں کہتی ہیں وہ آئیں گے مہمان کے طور پر، ہیں دونوں قرآن کی آیتیں، کچھ آیتیں کہتی ہیں مہمان ہوں گے، کچھ آیتیں کہتی ہیں وہ مالک ہوں گے۔ بھائی جو مالک ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے اور جو آتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے۔ یہ تو دونوں باتیں بظاہر متضاد ہیں، ایک آیت کہتی ہے وہ مہمان ہوں گے، دوسری آیت کہتی ہے وہ مالک ہوں گے۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر آپ جب آئیں نا، میں چلیں ادھر مثال دے دیتا ہوں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ناصر عباس چشتی صاحب، یہ جب باہر جائیں ان کے لیے بڑا پروٹوکول، بڑا انتظام، کھانے کے لیے لوگ پوچھیں گے جی آپ کیا کھانا پسند کریں گے، آپ رہائش کے لیے کس طرح کی جگہ پسند کریں گے، آپ کے لیے سواری کیسی ہوگی، ہوتا ہے نا ایسے۔ باہر جب جائیں گے تو اعلیٰ قسم کا سب کچھ، لیکن جب گھر آ جائیں گے تو گھر کے اندر روزانہ تو گوشت نہیں، کبھی دال بھی کھا لیتے ہوں گے جی، کبھی سبزی بھی کھا لیتے ہوں گے۔ گھر کے اندر جب بندہ آتا ہے تو اس کا وہ پروٹوکول، عزتیں اگرچہ گھر سے شروع ہوتی ہیں لیکن وہ انتظام اہتمام نہیں ہوتے جو مہمان کے لیے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو مہمان بنا کر لے جا رہا ہے، اور ایک آیت کہتی ہے کہ وہ وہاں مالک ہوں گے۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کو کیسے سمجھے؟ فرمایا جو مہمان ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، لیکن اس کے بعد اس کی مہمانی ختم ہو گئی، وہ جب وہاں جائیں گے مہمانوں کی مہمانوں کی طرح جائیں گے۔ راستے کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے استقبال کرنے کے لیے، لیکن جب گھر جائیں تو گھر میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ نہیں، گھر میں کیا ہوگا؟ بندہ بغیر کسی تکلف کے، جی بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تصنع کے بندہ گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے گھر میں مالک جہاں ہونا، جب وہاں جائے تو پھر پروٹوکول نہیں ہوتے، لیکن جب بندہ مہمان ہو پھر پروٹوکول ہوتے ہیں۔ فرمایا ہو تو تم مالک،
کہ مالک کو کوئی تمہارا پروٹوکول نہ ہو، کوئی اہتمام نہ ہو، ادب نہ ہو، کوئی احترام نہ ہو؟ فرمایا نہیں، جب تم آؤ گے تم مہمانوں کی طرح، راستے میں کھڑے ہوں گے فرشتے، راستے میں حور و غلمان تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گی، وہ تمام کے تمام تمہارے اہتمام ادب کے لیے ہے، سارا اہتمام اور انتظام تمہارے ادب کے لیے ہے، آؤ گے مہمانوں کی طرح، اور جب رہو گے تو پھر مالک کی طرح۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ دنیا کے اندر تو 3 دن ہم رہے، مہمانی ختم ہو گئی، حضور کی حدیث بھی ہے، مہمانی زیادہ سے زیادہ 3 دن ہم رہے، مہمانی ختم ہو گئی۔ جنت میں ہی ایسی ہوگا؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے جنت میں، ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ میں اگر 1000 مرتبہ کہوں نا، ہمیشہ 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 1000 مرتبہ کہوں، یہ چھوٹا ہے، خالدین کا معنی بڑا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں جس کو رب قدر عطا فرمائے، جس کو رب عزت عطا فرمائے، جس کو رب رفعت عطا فرمائے۔ اور قدر کسے ملتی ہے؟ جو محبوب خدا کی قدر کو جان لیتا ہے۔ قدر کسے ملتی ہے؟ جو مصطفیٰ کی قدر کو جان لیتا ہے، جو حضور کے اصحاب کی قدر کو جان لیتا ہے، جو حضور کے اہل بیت کی قدر کو جان لیتا ہے۔ ان قدر والوں کی قدر کو جو جان گیا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ قدر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور کے اصحاب جن کی اتنی شان ہے کہ قرآن ان کی تعریفیں کرے، سبحان اللہ، انہوں نے حضور کی کیسے قدر کی؟ عروہ بن مسعود، بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کلی فرمائے، صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضور کا لعاب دہن شریف، حضور علیہ السلام کا کلی مبارک کا پانی، لعاب شریف، تھوک مبارک، صحابہ اسے نیچے نہیں گرنے دیتے، لے کر اپنے سینے پر ملتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ بلکہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کو تبرک نہ ملے، ظاہر تبرک تو تھوڑا ہے، لینے والے زیادہ ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے سینے کے ساتھ جا کر اپنا سینہ ملتے ہیں۔ تیرے سینے کے ساتھ تبرک لگا ہے، میں بھی تیرے سینے سے فیض حاصل کر لیتا ہوں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے، میں صدری بات پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آب زمزم شریف کنویں سے بھر کر پیالہ پیش کیا گیا سرکار کی بارگاہ میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کچھ پانی پیا، کچھ پانی بچا دیا۔ اب بچانے کے بعد حضور نے دائیں دیکھا، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ سارے حضور کے عاشق، حضور کے غلام موجود۔ حضور نے دیکھا، سب کو دیکھا، ہر ایک کی مرضی ہے، یہ تبرک حضور مجھے دیں گے، اور پہلے حضور دیتے بھی تھے، پہلے حضور انہی غلاموں کو تقسیم بھی فرماتے تھے، لیکن آج حضور نے ایک نظر سب کو دیکھ کر نا، سرکار نے اس کو واپس کنویں میں اندیل دیا، واپس اس کو کنویں میں اندیل دیا۔ کسی نے استفسار کی نظر سے حضور کو دیکھا، یا رسول اللہ آج ہمیں تبرک نہیں ملا، آج تبرک واپس کنویں میں اندیل دیا۔ حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فرمایا تم تو روزانہ میرے پاس ہو، میرے جھوٹے کا لطف اٹھاتے ہو، یہ میں ان غلاموں کے لیے جو قیامت تک آتے رہیں گے، آب زمزم پیتے رہیں گے، میرے جھوٹے سے لطف ہوتے ہیں۔
اللہ وبحمدہ۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو تبرک نہیں ملتا تو وہ تبرک جس سے ملا ہے اس سے جا کر فیض حاصل کرتے ہیں، اور کبھی سرکار اگر کوئی حکم فرما دے نا تو لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے اس حکم پر عمل کروں، پورا کروں۔ حضور علیہ السلام جب کلام فرماتے ہیں سارے خاموش بیٹھ کر سنتے ہیں، آنکھ اٹھا کر سرکار علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھتے، نظریں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ ایک عاشق نے اس کا ترجمہ کیا اپنے ذوق میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے ذوق کے مطابق میں شعر پڑھنے لگا ہوں، آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں نے حدیث پاک پر لمبی گفتگو ترک کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، آگے ایک حدیث پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کی سبحان اللہ تو چاہیے نا۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمی قدر نبی دا جانن والے سونے بچ مٹی قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا ابھی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانن اصحاب ابھی۔ لیکن حدیث پاک تو میں نے ابھی شروع کرنی تھی لیکن ختم شریف کا سامان آ گیا ہے تو میری یہ عادت نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد۔ لے جی ایک حدیث پاک سن لیں، اس پر مختصر سی کچھ گفتگو، تفصیلی نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مجمع الزوائد امام حیثمی کی، مصنف عبد الرزاق، امام بخاری کے استاذ ہیں حضرت عبد الرزاق، آپ کی مصنف میں، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں، ٹھیک ہے جی، اور امام بہقی کی سنن میں، امام بغوی کی شرح السنہ میں، اور امام ترمذی کی شمائل ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ کی ذوق کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کے دوستوں کے ذوق کے لیے حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں کبھی سنی نا یا کبھی سننے کا موڈ نہیں ہو جی، ذوق نہ بنا ہو، آج سن لیں، حدیث پاک کا بھی اپنا لطف ہے جی۔ علماء تو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن حدیث پاک کا اپنا لطف ہے، سنے کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہہ دیں ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ، حدیث پاک پڑھنی ہے میں نے، محبت سے بولے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو کھول کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد۔ بڑے ادب سے حدیث پاک سننی ہے۔ حدیث پاک جب ختم ہو پھر آپ نے اسی ذوق سے حدیث پاک کا استقبال کرنا ہے۔ راوی ہے اس کے حضرت انس بن مالک، جس نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے جی، 10 سال کے بچے تھے حضور کے پاس آئے، جب 10 سال تک سرکار کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان رجلا من اہل البادیۃ کان اسمہ ظاہرا وکان یہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ من البادیۃ فیجہزہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج وکان
صلی اللہ علیہ وسلم یوما وهو يبيع متاعه واغتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعلو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد فقال الرجل يا رسول الله إذن والله تجدوني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال أو فوق ذلك أو دون ذلك أو كما قال رسول الله سبحان اللہ و بحمدہ. ایمان تازہ ہوا ہے. حدیث پاک سن لیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ ہے, نام ہے اس کا ظاہر, حضور سے پیار کرتا ہے. بار بار نہ کلمہ سبحان اللہ کہتے ہیں. دیہاتی بندہ ہے, حضور سے پیار کرتا ہے, نام اس کا ظاہر ہے. وَقَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً, حضور کے بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرتا ہے, تحفے پیش کرتا ہے. اور حضور کی حدیث پاک ہے تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے. تحفے پیش کرتا ہے سرکار کی بارگاہ میں. جب بھی دیہات سے آتا ہے نا, تو جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھی دیہاتی دوست جب دیہات سے آئے تو دیہات کی سوغات, ساگ ہے, گنا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو دیہات میں ملے, شہر میں آسانی سے نہ ملے, جی دیسی گھی ہے, کوئی بھی چیز وہ لے کر آتے ہیں, آ کر تحفہ پیش کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ رواج, یہ معمول چلتا ہے. وہ بھی جب سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے نا, تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں دیہات سے کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتا ہے, حضور کو نذرانہ پیش کرتا ہے, اور پھر سارا دن بیٹھا رہتا ہے, حضور کی زیارت کرتا رہتا ہے, حضور کے ملفوظات عالیہ سنتا ہے. اور پھر جب وہ جانے کا ارادہ کرتا ہے نا, فَيُجَاهِزُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ, جب وہ جانے کا ارادہ کرتا ہے, پھر حضور اسے خالی نہیں جانے دیتے, حضور اسے اپنی طرف سے کوئی لنگر عطا فرما دیتے ہیں. کتنا مزے کا وہ لنگر ہوگا جی. سرکار علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ٹکڑے, سیدنا فاروق اعظم کے ٹکڑے, جی کتنا مزے کا لنگر سرکار علیہ السلام کی خدمت میں ہو. یہ اس کا طریقہ ہے. ایسے ہی وہ بارہا مرتبہ آتا ہے. ایک دن ایسا ہوا, عطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما, حضور تشریف لائے بازار میں, وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ, وہ اپنا سامان کوئی خرید و فروخت کر رہا تھا. حضور علیہ السلام کی نظر مبارک اس پر پڑ گئی. حضور نے اسے دیکھ لیا, اس نے ابھی سرکار کو نہیں دیکھا, اور کام تو بن جاتا ہے نا جب حضور کی نظر پڑ جائے. حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کریم علیہ السلام کی
نظر مبارک اس پر پڑ گئی. حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے. سرکار نے ایسے اپنے دونوں بازو حضور نے ایسے اپنے دونوں بازو کھول دیے. حضور آگے بڑھ کر حضور نے من خلفہ پیچھے سے آ کر سرکار نے اسے اپنے کلاوے کے اندر لے لیا. حضور نے اپنی بازوؤں میں اپنے کلاوے کے اندر حضور نے اسے لے لیا. اور اگر آپ ماضی کو یاد کریں نا تو بچے جب کھیلتے ہیں نا ان میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے بچوں میں پیچھے سے آ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور پھر وہ جس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے جہاں بے تکلفی ہو, جہاں پیار زیادہ ہو. حضور علیہ السلام آئے اور سرکار نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور سرکار نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. حضور کی لجبالی دیکھیں, حضور کا کرم دیکھیں. سرکار نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے. اب وہ کہتا ہے جیسے بندہ تلاش کرتا ہے, بچہ ہے وہ کوشش کرتا ہے پہچاننے کی. وہ کہتا ہے من ہاذا, کون ہے یہ؟ ارسلنی, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. فالتفتا, پھر اس نے توجہ کی, سوچا, غور کیا, ہو کون سکتا ہے اتنے کرم فرمانے والا, ہو کون سکتا ہے؟ اور جب اس نے توجہ کی حضور علیہ السلام کے جسم پاک کی خوشبو جب اس کے ناک سے ہوتی ہوئی اس کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے, اس کے دل و دماغ کو معطر کرتی ہے. پہلے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا تھا. فالتفت فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور کو پہچان لیا. فجعل لا یعلو ما الصق ظهره بصدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب چھڑانا نہیں چاہتا, اب اپنے آپ کو چھڑانا نہیں چاہتا. اللہ کرے پکڑے ہی رکھے. اللہ اکبر. اب نہیں چھڑانا چاہتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ فجعل لا یعلو, لا یعلو کا معنی ہے کہ اس نے موقع جانے نہیں دیا, اس نے موقع جانے نہیں دیا, اس نے کوتاہی نہیں کی یہ عمل کرنے میں. کیا؟ الصق ظهره بصدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی پشت کو حضور کے سینے سے رگڑنے لگا, حضور کے سینے پاک سے اپنی پشت کو ملنے لگا. حضور کا سینہ, حضور کا سینہ, سبحان اللہ, لم نشرح لک صدرک, حضور کا سینہ ہے. ایک دن نا سرکار نے ایسے بازو کھولے, فرمایا صدیق آ جاؤ. ابو بکر صدیق آ گئے. سرکار نے فرمایا سینے سے لگا کر, حضور فرماتے ہیں ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدری ابی بکر. فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں اتارا تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا. جو کچھ بھی اتارا. مجدد الفسانی کے پیر ہیں حضرت باقی باللہ. مہمان آ گئے, پاس کوئی خادم ہے کوئی نہیں. گلی کے اندر ایک تندور والے کا ہوٹل ہے. تندور والا اس نے دیکھا کہ مہمان آ کے حضرت کے پاس اس وقت ہے کوئی نہیں, تو وہ اپنے طرف سے گرم گرم روٹیاں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ بڑے خوش ہوئے, مہمان آیا, مہمان کے لیے روٹیاں آ گئی. آپ بڑے خوش ہوئے, موج میں آ کر نا آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے کہ اچھا جی اگر آپ نے کہہ لیا تو پھر میں مانگ رہا ہوں, مجھے اپنے جیسا بنا دو, مجھے اپنے جیسا بنا دو. اب آپ دیکھیں کہ کہاں باقی باللہ جنہوں نے زندگی گزاری مجاہدات کرتے, ریاضتیں کرتے, عبادتیں کرتے, اتنا آسانی سے تو باقی باللہ نہیں بن جاتا نا. باقی باللہ بنا دو. آپ نے فرمایا کوئی اور شے مانگ لے. کہتے جی اگر کہا ہے تو دو. پھر آپ نے فرمایا چل آ جا. اندر لے کر گئے, جا کر اندر آپ نے بازو کھول دیے. فرمایا آ جا میرے سینے کے ساتھ لگ جا. جب حضرت باقی باللہ کے سینے کے ساتھ لگا آپ نے فیض عطا فرمایا. جب باہر آئے دونوں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی. نعرہ
فرق صرف ایک تھا، حضرت باقی باللہ ہوش میں تھے اور وہ مدہوش تھا۔ اچھا اگر باقی باللہ کے سینے سے لگے تو وہ باقی باللہ جیسا بن جاتا ہے، جس کو سرکار سینے سے لگائیں اس کے سینے میں ہر طرح کا فیض حضور عطا فرماتی ہے۔ ظاہر تیرے مقدر کو سلام، آج تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سینہ مل گیا، حضور کا سینہ مبارکہ ہے، اس کی پشت ہے، سرکار علیہ السلام کی پشت سے، حضور کے سینہ پاک سے اپنی پشت ہلکی ہلکی رگڑ رہا ہے اور سرکار علیہ السلام سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نا حضور موج میں آئے، حضور فرماتے ہیں من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ کون خریدے گا اس غلام کو؟ کون خریدے گا اس غلام کو؟ حضور بیچنے والے ہو، حضور بیچنے والے اور بندے کا سودا لگ جائے جی۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ حضور فرماتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کون خریدے گا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ تجدونی قاصدن، آپ تو مجھے کم قیمت پائیں گے، کم قیمت پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں، یہ تو آپ کا کرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن عند اللہ لست بقاصد، لیکن اللہ کے ہاں تو قاصد نہیں ہے، کم قیمت نہیں ہے۔ انت عند اللہ غال، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا غلام ہے، اور جو حضور کا غلام ہو وہ بڑی قیمت والا ہوتا ہے۔ حضور کا جو غلام ہو وہ بڑی قیمت والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سرکار نے فرمایا یا اللہ دو پھر رہے ہیں، دو میں سے ایک دے دے، دو ہے نا، دو میں سے ایک، جو کھرا ہے مجھے دے دے، کھوٹا ہے مجھے نہ دے۔ اچھا اگر عمر کے مانتے ہوئے سرکار نے کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھی تو باقی جو آئے ہیں تو وہ بھی تو کھرے ہی ہوں گے نا۔ حضور کے